بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل عزیز فارمیسی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں کچھ عرصے سے موسم وغیرہ کو میں نوٹ کراتا تھا، تو یہاں پر بارشیں بھی بہت زیادہ بے وقت ہو رہی ہیں پاکستان میں خاص کر، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے اپنی تھنکنگ ہے، شاید لوگ مجھ سے متفق نہ کریں، لیکن حالات ایسے لگ رہے ہیں جیسے دجال کا ظہور ہونے والا ہے یا اس طرح کوئی زمانہ آنے والا ہے۔ تو کچھ تھوڑے دنوں سے میں ان چیزوں کو اسٹڈی کر رہا تھا، تو مجھے ایک ٹاپک نظر آ گیا جس میں معجزات رسول کا انسائکلوپیڈیا ایک بک ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو نشانے بتائی ہے کہ دجال کا ظہور کس طرح ہوگا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے کس طرح قتل کریں گے۔ تو اس حوالے سے میں آج اپنی ویڈیو بنانا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال بے شک نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی۔ جو لوگ اس کے ہاتھ میں جو پانی ہوگا اسے پانی سمجھیں گے، وہ اصل میں آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگا اس میں اصل میں میٹھا پانی اور ٹھنڈک ہوگی۔ یعنی پانی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو بظاہر جنت نظر آئے گی، لیکن اصل میں وہ دوزخ ہوگی۔ اور اس کے ہاتھ میں جو پانی ہوگا، جو آگ ہوگی، پانی ہوگا تو پانی لوگوں کو اصل میں وہ پانی نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر دوزخ ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، یعنی کاف فیرے، جسے کہ ہر مومن پڑھ سکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ دجال کو ایک انسان کو غصہ دلائے گا تو وہ مشرق سے نکل پڑے گا اور مدینہ جانے کا قصد کرے گا۔ اس زمانے میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر وہاں پر فرشتے پہرے دے رہے ہوں گے، لہٰذا وہ احد کے پہاڑ کے پیچھے ٹہر جائے گا اور وہاں سے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف کر دیں گے اور وہ شام کی طرف چل دے گا۔ جس زمانے میں دجال مدینہ میں احد کے پہاڑ کے پیچھے ٹھہرے گا تو مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، جو یہ زلزلے کافروں اور فاسق لوگوں کو مدینہ سے نکال دے گا اور وہ سب لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ اسی زمانے میں ایک مومن مسلمان دجال کو کہے گا کہ بے شک تو وہی دجال ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانیاں بتائی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر دجال اسے قتل کرے گا، پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا، پھر دوبارہ قتل کرنا چاہے گا۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اس سے کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ مسلمان مومن یہی کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور مجھے اللہ پر تجھ سے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، اور تو وہی کانا دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانیاں بتائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مومن رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑھ کر باعظمت شہادت والا ہوگا۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں دجال نہ پہنچ سکے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ وہ اس میں نہ جا سکے گا، اور وہ جس شہروں میں جائے گا تو وہاں پر وہ فتنہ اور فساد برپا کرے گا اور لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے، اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ دجال مشرق کی ایک سرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہتے ہیں، بہت سی قومیں اس کا اتباع کر لے گی جن کے چہرے تہ بتہ بنائی ہوئی ڈالوں کی طرح ہوگی، یعنی ان کے چہرے چوڑے چکلے ہوں گے۔ حضرت حسان بن عطیہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12,000 مردوں اور 7,000 عورتوں کے علاوہ سب لوگ دجال کے تابع ہوں گے اور اس کی خدائی کا اقرار کریں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال اگر میرے زمانے میں ظہور پذیر ہوگا تو مسلمانوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میں ہی اس کا مقابلہ کروں گا۔ لیکن اگر میں اس زمانے میں نہ ہوں اور تم لوگ دجال کو پالو تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا ایک نگران ہے اور وہ دجال کا مقابلہ کریں۔ اور دجال کی نشانیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ وہ جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ اٹھی ہوئی ہوں گی، اور اس کی صورت میرے اندھے میں عبدالعزیٰ بن قطن جیسی ہے۔ تم میں سے جو شخص اسے دیکھ لے تو وہ سورہ کہف کی آیتیں اپنے اوپر پونک دے، کیونکہ سورہ کہف کا پڑھنا مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی مومن مسلمان دجال کو پالے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہیں اور ثابت قدم رہیں۔ صحابہ کرام نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ دجال کتنے عرصے تک زمین پر رہے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال تقریباً 40 دن تک روئے زمین پر رہے گا۔
اور اس 40 دن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کا برابر ہوگا اس میں ہمیں ایک ہی دن کی نماز پڑھ لینی کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ حساب لگا لینا اور اپنے دنوں کے انداز سے روزانہ کی طرح 5 نمازیں پڑھنا۔ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کس تیزی سے زمین پر سفر کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تیزی سے بادل سفر کرتے ہیں آسمان میں، اسی طرح دجال اس تیزی سے آسمان زمین پر سفر کرے گا اور لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور وہ اسے اپنے فتنے میں مبتلا کرے گا۔ دجال جب آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا، جب زمین کو حکم دے گا تو وہ اناج اگائے گی، اور اس قوم کے جانور اور مویشی وغیرہ بہت زیادہ صحت مند ہو جائیں گے اور بہت زیادہ دودھ دیں گے، تو وہ قوم پوری اس کی تابع ہو جائے گی۔ پھر وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا اور وہ اسے کہے گا کہ میری اطاعت قبول کرو، تو وہ قوم اس کی اطاعت قبول نہیں کرے گی، تو وہ قوم سخت امتحان میں پڑ جائیں گی۔ اس پر دجال اپنی بارشیں بھی روک دے گا، وہاں پر دجال زمین کو بھی حکم دے گا کہ اناج نہ اگاؤ، اور اس قوم کو قحط پڑ جائے گا۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ اگر وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دے تو زمین اپنے خزانے اس طرح اگلے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ دجال اسی طرح زمین میں اپنا فتنہ و فساد برپا کرے گا کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جس کافر پر بھی لگے گی تو وہ مر جائے گا، اور آپ علیہ السلام کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی، یعنی جس جگہ تک آپ کی نظر جائے گی وہاں پر کافر مر جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام دجال کی تلاش میں نکل پڑیں گے، حتیٰ کہ اسے باب لد کے قریب پا لیں گے اور قتل فرما دیں گے۔ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جو کہ دجال کے فتنے سے بچے ہوں گے، تو ان کے چہروں پر آپ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیں گے اور ان کے جنت کے درجوں سے اور ان لوگوں کو جنت کے درجوں سے باخبر فرمائیں گے۔ دجال کے قتل ہونے کے بعد مسلمان دجال کے لشکر کو قتل کرنے میں مصروف ہوں گے، اور یہودی جو ہیں تو وہ درختوں کے پیچھے، یا جن جگہوں میں یہودی پیچھے چھپ جائیں گے درختوں کے پیچھے، تو وہاں بھی ان کو پناہ نہ ملے گی، یہاں تک کہ درخت خود ہی بول پڑیں گے کہ اے انسان، اے مسلمان، میرے پیچھے آؤ اور میرے پیچھے یہودی ہے اس کو قتل کرو۔ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہ ہوگی، اور یہود کو مسلمان قتل کریں گے، حتیٰ کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ درخت یا پتھر کہے گا کہ اے مسلمان، آپ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے، سوائے غرقت کے درخت کے کہ وہ نہ بتائے گا، کیونکہ غرقت یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ تو دجال کے ظہور کے نشانیاں میں نے بتائی اس ویڈیو میں کہ وہ کس طرح اس کا ظہور ہوگا اور کس طرح وہ اپنے لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے گا، اور یہودی کس طرح اس کے پیروکار ہوں گے۔ آج کل اگر ہم حالات دیکھ لیں تو دنیا میں تقریباً یہی حالات چل رہے ہیں، اور اسرائیل میں یہاں تک سننے میں آیا کہ یہودیوں نے بڑے پیمانے پر غرقت کے درخت کی کاشت شروع کر دی، کیونکہ یہ درخت یہودیوں کا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آج کل آپ لوگ موسمیاتی تبدیلیوں کو دیکھ لیں تو بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہے، ژالہ باری بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس نے بہت زیادہ فصلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، اور سب اللہ کے حضور دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے ہر قسم کے فتنے سے بچائے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب